تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 162 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان ملاحدہ سے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے منکر تھے، خصوصاً نمرود سے جسے خدائی کا دعویٰ تھا، مناظرہ۔ قرآن پاک میں کلام الہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے حکمران نمرود کے حامیوں سے، جنہیں نمرود کی خدائی کا اقرار تھا اور اللہ کے خالق کون و مکان اور قادر مطلق ہونے اور ان کے ربوبیت سے انکار تھا، اللہ کی عظمت و ربوبیت کے بارے میں مناظرہ کیا، اور ان میں خود نمرود بھی شامل تھا جسے خدائی کا دعویٰ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت اور اس کی ربوبیت کی عظمت بیان کرتے ہوئے نمرود سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اسے بادشاہت بخشی ہے، لہٰذا اسے خدا پر ایمان لانا اور اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ خود خدائی کا دعویٰ کرے۔ آپ نے نمرود سے یہ بھی فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زبان سے یہ سن کر نمرود بولا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ایک شخص کو اپنے سامنے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ شخص نمرود کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، بتاؤ میں اس شخص کو قتل کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تم کہو گے کہ میں اسے قتل کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کی جان بخشی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کی موت اور زندگی میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک یہی شخص نہیں بلکہ میں روئے زمین کے ہر شخص کو مار سکتا ہوں۔ اگر میں اسی طرح سب کو مارنے یا زندہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہوں تو بتاؤ میں تمہارے بقول جلانے اور مارنے والی یعنی خدا ہوا یا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی اس گفتگو کے جواب میں فرمایا، جس شخص کو بھی تو مارنے پر قدرت رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تو اسے مار دے تو وہ اس شخص کی طبعی موت نہ ہوگی جس کا اختیار قادر و مطلق خدا ہی کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ تو جو کسی کو مارنے کی بجائے اس کی جان بخشی کر کے اسے جلانے کا اختیار یا دعویٰ کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو خالق ٹھہراتا ہے، تو ایک مکھی بھی پیدا کر کے دکھا دے اور یہ بھی دکھا کہ سورج خدا کے حکم سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مدلل گفتگو سن کر نہ صرف نمرود کی حمایتی بلکہ وہ خود بھی حیران رہ گیا، لیکن پھر بھی کفر و ضلالت سے باز نہ آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قصہ ابراہیم علیہ السلام بیان فرماتے ہوئے فرمایا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 258، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے اور تو اسے مغرب کی جانب سے لے کر اب تو وہ کافر ہونچکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی ظالم قوم کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 163 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان۔ مفسرین اور مورخین کے بیانات اور علماء علم الحساب کی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل کے حکمران کا نام نمرود تھا اور اس کا شجرہ نسب حسب ذیل بتایا گیا ہے۔
نمرود ابن کنعان بن کوش بن نوح۔ نمرود کا یہ شجرہ نسب مجاہد کا بیان کرتا ہے، جب کہ کچھ دوسرے ان کا شجرہ نسب یہ بتاتے نمرود بن فالح بن صالح بن ارکحشد ابن شام بن نوح۔ مجاہد نے نمرود کے بارے میں بیان کیا کہ وہ دنیا کے بادشاہوں میں اپنے زمانے کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں 2 مومنوں اور 2 کافروں کا ذکر کیا گیا ہے، اور مومنوں کے نام ذوالقرنین اور سلیمان، جبکہ کافروں کے نام نمرود اور بخت نصر بتائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اس نے اپنے ملک پر 400 سال حکومت کی۔ وہ بڑا جابر ظالم بادشاہ تھا، اور اس نے دنیا میں اپنی ان ظالمانہ عادات میں کے کافی آثار چھوڑے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے حق پرستی کی دعوت دی تو وہ اپنی راہ پر قائم رہا اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم نے جب ان سے فرمایا کہ موت و زندگی کا اختیار صرف خدائے واحد کے قبضے قدرت میں ہے، تو اس نے جواب دیا، جلانا اور مارنا تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ ابو لیلا کہتے ہیں کہ ان سے ابو حشام ارفائی اور اسحاق بن سلیمان نے ابی جعفر الرازی، عاصم بن ابی النجود، ابی صالح اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت ان کی زبان پر یہ تھا کہ یا اللہ، تو آسمان پر واحد ہے اور تیری عبادت کرنے والے زمین پر صرف میں واحد ہوں۔ اسلاف صالحین میں سے بعض نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پر اوپر اٹھا لیا اور ان سے دریافت کیا، اگر آپ کو میری کچھ اور ضرورت ہو تو بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن جبیر سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے فرشتے کو حکم دیا تھا کہ وہ آگ کے اس انبار پر پانی برساتا رہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ چنانچہ وہاں صرف ایک دائرے کی شکل میں تماشائیوں کی نظروں کے سامنے آگ کے شعلے اٹھتے رہے، لیکن اس کے درمیانی حصے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک گلزار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس حصے پر سائے کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سایہ بر کیے رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود بعد میں فرمایا کہ انہیں وہاں ایسا آرام و سکون ملا تھا کہ اس جگہ ساری عمر ہی خوشی سے رہ سکتے تھے، کیونکہ فرشتوں نے ایسا کہ انہیں حکم گیا تھا کہ اس کی فوری تعمیل کر دی تھی، اور منشاء الہی بھی یہی تھا، اور اس کی فوری تعمیل کر دی گئی تھی، اور منشاء الہی بھی یہی تھا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 69۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ سلامن کی تفسیر فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ آگ سرد ہو کر اتنی سرد نہ ہو، آگ سرد ہو کر اتنی سرد نہ ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو زر پہنچنے لگے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 164 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو العالیہ نے بھی مدرجہ بالا آیت شرفیہ میں لفظ سلامن کہ یہی واضح کیا ہے۔ کعب احبار نے بیان کیا کہ اگر آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل سرد یخ ہو جاتی تو اس میں حرارت باقی نہ رہتی اور وہ اپنی فطرت کھو بیٹھتی، لہذا اب پھر اس سے نوع انسانی کو ذرہ بھی کوئی فائدہ نہ پہنچتا۔ ضحاک ایک روایت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تو ان کے چہرے مبارک پر پسینے کے سوا جسے جبرائیل صاف کرتے رہے اور کسی تکلیف کے آثار نہیں پائے گئے تھے۔ چند دوسری روایات کے مطابق آتش نمرود کے گرد کھڑے ہوئے تماشائیوں نے یہ حیرت انگیز منظر تو دیکھا کہ آگ کے حلقے کے اندر ایک پر بہار گلزار ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل مطمئن اور سکون سے تشریف فرما ہے، لیکن وہ اس حلقہ آتش کو عبور کر کے اس گلزار ابراہیم علیہ السلام میں جا نہیں سکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے اپنی تمام زندگی میں منہ سے کوئی اچھا کلمہ نکالا تو وہ یہ تھا کہ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد یہ منظر دیکھا تو بولا، اے ابراہیم تیرا رب واقعی عظیم ہے۔ مناہل بن عمرو سے مروی ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 40 یا 50 سال تھی۔ اس روایت میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس خوفناک آگ سے باہر آنے کے بعد فرمایا تھا کہ اگر میں تمام عمر بھی اس آگ کے حلقے میں قیام کرتا تو اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرتا رہتا۔ اس روایت کو بخاری نے ابی یمان، شعیب بن ابی حمزہ، ابی زناد اور ارج نیز ابو ہریرہ کے حوالے سے بحوالہ حدیث نبوی مختصراً بیان کیا ہے۔ ایک حدیث نبوی میں جسے ابن ابی حاتم نے سفیان علی بن زید اور ابن جدعان کے زبانی ابی نظر اور ابی سعید کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ابراہیم اور ایک دوسرے نبی لوط علیہ السلام نے جو اپنے اور دشمنان خدا کے سامنے اپنی اپنی بیویوں کو اپنی بہنیں بتایا تھا تو وہ ان دونوں کی مومنات اور اپنی ہم مذہب ہونے کے رشتے سے بتایا تھا، جسے رشتے سے روئے زمین کے تمام مسلمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اس قول میں با حکم الہی کافروں کے مکر کا توڑ بھی مقصود تھا، نیز یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتش نمرود میں جس صبر و استقامت کا ثبوت دیا تھا وہ تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق تھا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 45۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر کے عین مطابق تھا۔ اللہ ابراہیم اس وقت بھی انتہائی صبر کے ساتھ نماز میں مصروف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں آتش نمرود میں محفوظ رکھا بلکہ ان کی بیویوں کی عصمت کی بھی حفاظت فرمائی۔ بعض علماء نے عورتوں میں زوجہ ابراہیم، حضرت سارہ، ام موسیٰ اور حضرت مریم والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی طرف بھی اشارات کیے ہیں۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 165 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان، خصوصاً حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ان کے اور ان کے خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مابین جنہیں وہ
بہت چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ظاہری و باطنی حجابات اٹھا کر انہیں معصوم قرار دیا تھا۔ بعض روایات میں حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام کے سوا ان کے زمانے تک تمام دنیا کی حسین ترین خاتون بتایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ بابل کے حکمران کی دختر ہونے کے باوصف اپنے خاوند ابراہیم علیہ السلام کی ہم مذہب تھی، جیسا کہ بعض اہل تواریخ نے بیان کیا کہ بابل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر میں قیام کیا تھا، جہاں ان کا بادشاہ زحاق کا بھائی تھا، جو اپنے ظلم و استبداد کی وجہ سے آج تک ساری دنیا میں مشہور ہے۔ کہا جاتا کہ زمانے کے فرعون نے مصر کا پورا نام سنان بن علوان بن عبید بن اویج بن املاک بن لاود بن شام ابن نوح تھا۔ سہیلی نے بھی یہی بتایا ہے، واللہ عالم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر سے یمن تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ کافی معلومات کے علاوہ وہ غلام بھی تھے، اور ان کے ہمراہ ہاجرہ قبطیہ بھی تھیں جو ان کی بیوی سارہ کی کنیز تھیں۔ وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام وہ سامان اور معلومات لے کر جو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دیا تھا، اور انہی کے حکم سے علاقہ غور کی طرف چلے گئے، جہاں اس زمانے میں غور زغر کہتے تھے۔ وہ وہاں سے شہر صدوم چلے گئے تھے، جسے اس زمانے میں البلاد کہا جاتا تھا، لیکن وہاں کے باشندے انتہائی شریر و مفسد اور کافر تھے اور بدعمال بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے بصرہ جائیں اور مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں ہر طرف نظر رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام حصوں پر انہیں اور ان کی اولاد کو حکمران بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی امت کبھی قریباً تمام اقصائے عالم پر حکومت کرے گی۔ ابراہیم علیہ السلام پر اس وحی الہی پر محمول تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تیمن کے ظالم و جابر لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر حد سے زیادہ ظلم کیا، ان کا تمام مال لوٹ لیا اور انہیں قید کر دیا۔ البتہ جب وہ ان کی اسیری سے نجات حاصل کرتے اور کچھ مال واپس لینے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اپنے دشمنوں کو شکست دی اور انہیں اکثر تعداد میں قتل کر کے تمیم سے مشرقی دمشق کی طرف چلے گئے، اور وہاں انہوں نے عساکر بھی جمع کر لیے۔ اس تمام عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے، اس لیے دمشق کے اس شرقی حصے کو جیش ابراہیم کا مسکن کہا جاتا ہے، اور اب تک وہ جگہ اس نام سے مشہور چلی آتی ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اصل مقام ارض البیت المقدس تشریف لے گئے، جہاں کے لوگ ان کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ ساتھ بڑے احترام سے پیش آئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے باطن سے